يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد ہی توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانو، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ اپنے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا۔ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے تو بے شمار احکام ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو، اے ایمان والو اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو۔ قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا نماز پڑھتا ہے، اے ایمان والو تم بھی پڑھو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا روزہ رکھتا ہے، اے ایمان والو تم بھی روزہ رکھو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی دو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا خیرات کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا حج کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا عبادت کرتا ہے تم بھی کرو۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی اپنے حبیب پر درود پڑھوانے کی، جب باری آئی نبی پر درود بھیجوانے کی، جب باری آئی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود
بھجوانے کی تو سب سے پہلے اپنے فعل کا اظہار کیا، سب سے پہلے اپنے کاموں کو ظاہر کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجو۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اور بعض کام ایسے بھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں اور اپنے بندے کو اس کے کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، تو وہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھوانا، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجوانا۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رد کی نہیں جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے تو پتا چلے گا کہ جب فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے، وہ فقیر سخی کے اولاد کے وہ فقیر سخی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ فقیر سخی کے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، فقیر سخی کے مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، فقیر سخی کی جان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتا ہے، تو سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ فقیر تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جب مالک حقیقی سے کچھ مانگتے ہو تو مالک کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب میرے یہاں آؤ، جب میرے یہاں مانگنے کے لیے آؤ، تم میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو پتا چلے گا کہ رسول ہمارے درود کے محتاج نہیں تھے، رسول ہمارے درود کی حاجت نہیں تھے۔ رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب لوح و قلم کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب زمین و آسمان کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب آپ کا وجود نہیں رہے گا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا ہے جب ہمارا وجود نہیں رہے گا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب چاند و سورج کا وجود نہیں رہے گا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب زمین و آسمان کا وجود نہیں رہے گا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب اس دنیا کا وجود نہیں رہے گا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جائے گا جب کسی صحابی کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود باقی رہے گا، اور درود پڑھنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تمامی حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟
ہے، شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی عاجزانہ طور پر عرض کرتی ہے، حبیب یا رسول اللہ، ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں اور ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اسے اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں، بس وہی رس شہد بن جاتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شہد کی مکھی، تو سچ بتا کہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا، پھیکے پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھی مؤدبانہ عرض کرتی ہے، حبیب یا رسول اللہ، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ جب تم باغوں سے واپس ہونے لگو تو میرے محبوب پر درود شریف پڑھتے ہوئے واپس ہو، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے واپس ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جب باغوں سے واپس ہوتے ہیں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں اور آپ پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس میں لذت بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں شفا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں اپنے تقریر کو یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔